اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ عجب یا دادا یا ایلو دادا یا ایلو بحق ہا یا ہادی انت اللہ الذی لا تہدی العقول وصف عظمتہ یا ہادی و اہدنا الصراط المستقیم۔ حروف ابجد کے لحاظ سے ہے واو زے حفظ، یہ ان تین حروف کے موکلات اور ان تین حروف کی مناسبت سے جس بندے کا نام ہو، ہے واو اور زے۔ ہے کے ساتھ کسی کا نام ہادی ہو سکتا ہے، واو کے ساتھ کسی کا نام واحد ہو سکتا ہے، اور زے کے ساتھ کسی کا نام زکریا، ذاکی وغیرہ وغیرہ جو ہو سکتے ہیں۔ ان کے موکلات کے ساتھ اور اسماعی اللہیہ کے ساتھ جو بندہ وظیفہ کرتا ہے، جو ورد کرتا ہے اس حروف کے ساتھ، ہا کے ساتھ، ہادی کے ساتھ، تو اس ہادی کے ذاکر کو، اس کے عمل کو وہ صفات حاصل ہو جاتی ہیں، وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اندھیرے میں چلے تو اس کو روشنی کی ضرورت نہیں، اس کی اپنی ہی روشنی کافی ہے، اس کے ضمیر کی، اس کے دل کی، اس کے وہ جتنے بھی اندھیروں میں چلے گا اس کو ہر اندھیرے میں روشنی نظر آئے گی، حتیٰ کہ گمراہی و بے دینی اور لادینیت کی جو لوگ وصف اپناتے ہیں ان کو بھی جب تلقین کرے گا، لادین کو، بے دین کو، راہ سے بھٹکے ہوئے کو بھی جب یہ ہدایت کی تلقین کرے گا تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، یعنی کہ اس کے لیے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ یہ بندہ اگر دریا پہ چلے، نہ ڈوبنے کا خطرہ ہو، نہ اور کوئی ضرر ہو، پانی اس کے حکم کی تعمیل کرے، جنگل میں وحشی درندوں کے جرمٹ میں آ جائے تو پھر بھی وہ اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، اس کو کوئی گزند، کوئی نقصان، کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، بحر و بر میں جہاں بھی چلے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے اور نفع ہی نفع ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا عمل قواعد کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اور ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احکام شرع میں ہیں، شرعیت اور طریقت، ان دو قاعدوں کو اپنا کر وہ چلے، اس کا وظیفہ کرے، خلوت اختیار کرے، خلوت اکیلے میں تنہائی میں بیٹھنا پسند کرے، لوگوں کی جلوتوں کو چھوڑ دے، محفلوں کو چھوڑ دے، اور ایک خلوت کئی ہزار وظیفے سے بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر پیٹ کا مارا مارا وہ پھر رہا ہو، خلوت اختیار نہ کر سکے، کم از کم اپنے نظروں کو جھکا کے چلے، اور ایک نظر کے جھکا کر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی کرامتیں، کئی معجزے، کئی رفتیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ نظر غیر محرم پہ پڑے گی اس کو بچا کے رکھے، وہ جو کان میں غیر شرعی الفاظیں آوازیں پڑی اس کو بچا کے رکھے، وہ جو زبان کوئی بے تکی سی چلنا شروع ہو جائے اس کو روکے رکھے۔ ایک خلوت یہ ہے، بالکل اپنا آپ بچا کے رکھے لوگوں سے، غیروں سے، تو پھر اس وظیفے کو اپنائے تو پھر دیکھیے وہ ظلمت کی تاریکیوں میں، فسق و فجور اور معصیت کی تاریکیوں میں بھی کبھی نہ بھٹکے، اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جس بے دین اور بد مذہب اور فاسق اور فاجر کو نیکی کی تلقین کرے وہ اس کے حکم کی تعمیل کریں، وہ بے دین بھی، لادین بھی، فاسق اور فاجر بھی اس عمل کے حکم کی تابع داری کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور ہر برائی سے تائب ہو کر راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ چاہیے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 262 مرتبہ یا بامر مجبوری صرف 20 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ عجب یا دا یا ایلو بحق ہا یا ہادی انت اللہ الذی لا تہدی العقول لوصف عظمتہ یا ہادی و اہدنا الصراط المستقیم، بامر مجبوری 20 بار پڑھ لیا کرے تو پھر یہ دیکھیں اس کے اندر کمال کیا آتا ہے۔ دوسرا حرف ہے واو، واو کا موکل دیکھیے، عجب یا رفت مائلو بحق واو، بحق واو یا واحدو فی یا واحد الباقی فی الاول کل شیء و آخرہ لیس کمثلہ یا واحدو۔
عجیب یا رفت معیل بحق باؤ یا واحد الباقی اول کل شعین و آخرہ لیس کمثلہ یا واحد. رفت معیل یہ وہ بندہ پڑھے جس کے نام کا شروع واو ہو، اس کا نام واحد ہو یا واو کے ساتھ جو بھی نام شروع ہوتے ہیں، اور اس کا عمل ابتدائے آفرینش سے، کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کے انتہا تک، عالم کے اندر 14 طبق کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ اس پہ عیاں ہو، وہ اس پہ منکشف ہو، اور کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہ رہے. یہ اس عمل کے کمال کی بات ہے. لیکن وہی بات ہے شرائط، پریز جلالی ہوں یا جمالی ہوں، خلوتوں کے ساتھ، تنہائیوں کے ساتھ، اور دل کی اس گہرائی کے ساتھ، توجہ اور ارتکاز کے ساتھ کہ اس کے ہر حرف کی تجلی جو اس کے دل و دماغ پر پڑے تو اس کو روشن مجلہ اور مصفہ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسے نہیں چھوڑتا. جو اس کے نام کا ذاکر بن جاتا ہے نا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالوں کہ جس گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہو، بندہ اکیلا کرے یا محفل میں کرے، تو فرشتوں کی نظر میں وہ گھر ایسے بن جاتا ہے جس طرح ہم آسمان کی طرف دیکھتے نا تارے نظر آتے ہیں، تو اس طرح وہ گھر فرشتوں کی نظر میں آ جاتا ہے. یعنی فرشتوں کا نزول اتنا شروع ہو جاتا ہے جس بہ آسمان کے تارے ہیں. اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کہتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہر دفعہ نئے قطرے کے ساتھ آتا ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کی، اس کی نعمتوں کی، اس کی نفحات کی، اس کی عطاؤں کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو کیا وہ گھر فرشتوں کی نظر کا مرکز نہیں بنے گا؟ عبارت کے اوپر ذرا غور کریے نا. یا واحد الباقی اول کل شعین، ہر چیز کی ابتدا میں، وہ آخرہ اور اس کی انتہا میں، اول بھی اور آخر بھی، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی. لیسا کمثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثل ہے؟ کوئی اس کا مثیل ہے؟ کوئی مثال ہے؟ کوئی اس کا ند ہے؟ کوئی اس کا ہمسر ہے؟ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس طرح وہ عظمت کے ساتھ، وہ رفتوں کے ساتھ، وہ عظمتوں کے ساتھ جب بندے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ وہ عظیم سے عظیم تر ہے، اس کی بارگاہ سے کبھی سر نہ اٹھایا جائے. سبحان ربی العلیٰ جب پڑھتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ذرا معنی پہ اوپر ذرا توجہ کیجیے الفاظ کے اوپر. سمیع اللہ، اللہ سنتا ہے، لمن حمدہ، جو اس کی حمد کرتا ہے. ربنا ولک الحمد، اور اللہ ساری کی ساری حمدیں اور ثنائیں تیرے ہی لیے ہیں. تو وہ غیر عظمتوں اور برکتوں کا مرکز کیوں نہ بنے، وہ فرشتوں کے نزول کا باعث کیوں نہ بنے، جہاں جس گھر میں یہ ذکر ہو رہا ہو. ذاکر زبان کے ساتھ یا دل کے ساتھ، ان حواس کے ساتھ یا تسبیح کے دانوں پر جہاں بھی وہ پڑھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی برکتوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا. اور کائنات ساری کی ساری مسخر ہو، تسخیر کائنات کا کیا بار بار یہ بتاتا ہوں کہ ہر بندہ اس کے حکم کی تعمیل کیے بغیر رہ نہ سکے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے بغیر رہ نہ سکے. جو لوگ غرور و تکبر کا مجسمہ بن کر پھر رہے ہوں، وہ بھی اس آدمی کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہو جائیں. وہ ہمارے استاد محترم بتاتے تھے نا کہ ملتان میں ایک بہت بڑے نواب تھے، کسی دور کی بات ہے، تو اس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی تھی، 2 بہنوں سے بیک وقت. تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا ریلیاں نکالتے، جلسے کرتے، جلوس کرتے، احتجاج کرتے، اس کو ٹس سے مس بھی نہ ہوتا. ایک دن ایک ریلی جا رہی تھی نا، تو ایک مجذوب سڑک کے کنارے بیٹھا، پوچھ رہا، اوے کیا پیک کر دے ہو؟ نے کہا تو کیا جانے ہم کیا کرتے ہیں. اس نے کہا آج مجھے بھی ساتھ لے چلو، آج مجھے بھی ساتھ ہیں لے چلو.
تمہارے احتجاج، تمہارے جلوس، تمہاری ریلیاں ایک طرف، اس نے دل میں سوچا ہوگا، اور میری صرف ایک بات ایک طرف۔ اس مجذوب کو بھی ساتھ لے لیا مجبوراً، ساتھ وہ چلتا گیا۔ جب اس نواب کے سامنے، اس کے سامنے بات ہوئی، اس کے سامنے قرآن پیش کیا گیا، حدیث پیش کی گئی، اور یہ مجذوب بڑے غور اور توجہ سے سن کے ان کی آیات کو بھی، ان کی احادیث کو بھی علماء کی، تو کہنے لگا یہ علماء کرام، اے مشائخ اعظام، یہ احادیث اور یہ قرآنی آیتیں اس بندے کے لیے ہیں جو ہو مسلمان ہیں۔ تم کس کو یہ آیتیں، یہ کس کو یہ حدیثیں سنا رہے ہو؟ بس اس کا اتنا کہنا کہ یہ قرآنی آیاتیں اور یہ حدیث اس بندے کے لیے ہیں جو مسلمان ہو، بس لرزہ طاری ہو گیا، توبہ طائب ہوا، ایک بہن کو طلاق دے دی۔ کہاں بڑے بڑے علماء جو قرآن پیش کر رہے تھے، جو احادیث پیش کر رہے تھے، جو بڑے بڑے فقہی دلائل دے رہے تھے، لیکن اس کا اتنا کہنا یہ تو آیات اور یہ احادیث اس کے لیے جو مسلمان ہو۔ یعنی نندر اور بے باک ہو جاتا ہے بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میری کہی ہوئی بات کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، ماننے پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس خیال کو، اس صورت کو، اس تصور کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے کہ میں جو بات کہوں گا رب میری اس بات کو سنتا ہے۔ اس عبارت کو بندہ روزانہ پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ کمال عطا کر دیتے ہیں۔ آگے ہے زے، عجب یا سرفائیلو، سرفائیلو بحق ذا یا ذاکی الطاہر من کل آفت بقدسہ یا ذاکی۔ عجیب یا سرفائیلو، سر سین کے ساتھ نہیں ہے، سا کے ساتھ، سرفائیلو بحق یا ذاکی الطاہر من کل آفت بقدسہ یا ذاکی۔ اگر اس عمل کے پیر کامل، اس عمل کے پیر کامل ہوں، شیخ کامل ہو، اور عمل بعمل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ آج کل پیر بننا بھی کون سا مشکل ہے، داڑھی تھوڑی سی بڑھا لی، پگڑی باندھ لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی، جبہ پہن لیا، تو پھر غوث اور قطب ابدال کے کم درجے پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، اس سے کم درجے کے مرتبے پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ یا تو غوث کہیں گے، یا قطب کہیں گے، یا ابدال ہوں گے، غوث زماں، قطب دورہ کہلانا شروع کر دیں گے۔ پیروں کا بھی کمال ہے نا، قطب مدار عالم کہلانا شروع کر دیں، قطب ارشاد کہلانا شروع کر دیں، جو مرضی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا پیر کامل ہو۔ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہمارے اس دور کے مشائخ اور پیران عظام گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ مجدد الف ثانی اپنے دور کے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے آج کے دور میں میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میں خود یہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو مرتبہ تمہارا ہے اس مرتبے پہ رہو۔ اور بعض اولیاء کو اپنی ولایت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ کس نے اسے کہا ہے کہ قطب ارشاد ہے، مدار عالم ہے، غوث ہے، ابدال ہے؟ تو اس لیے پیر کامل کا ہونا ضروری ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نائی کی دکان پہ بیٹھے تھے نا، خط بنوا رہے تھے، بال بنوا رہے تھے، تو ایک مانگنے والا آیا، وہ ہوٹل والا، اسے کہتا دے 1 روپیہ۔ اس نے کہا کہ جا اس نے کہا دے نہیں تو میں تمہارا ہوٹل جلا دوں گا، تمہارا گھر جلا دوں گا، تمہارا نقصان یہ کرا۔ بایزید سنتے رہے۔ جب تیسری دفعہ اس نے کہا کہ تمہارے مالو اور یالو سب کو تباہ برباد کروں گا، بایزید اٹھ کے آئے اور کہنے لگے دے دو اسے 1 روپیہ دو۔ وہ لے کے چلا گیا تو وہ ہوٹل والا کہنے لگا آپ جیسے لوگوں نے تو ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، مانگنے والوں کو۔ اس نے کہا پہلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ تمہارا کاروبار بند کروں گا، یہ وہ اپنے زور پہ کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری دفعہ کہا تو وہ اپنے پیر کے اوپر نظر کر کے کہہ رہا تھا، تو میں نے توجہ کی کہ اس کا پیر بھی خالی تھا۔ اور تیسری دفعہ جب اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کو مال و عیال کو یوں کر دوں گا، تو میں اٹھ کے، اس لیے کہ اس کے پیر کا پیر کامل تھا،
یعنی دادا پیر اس کا کیا تھا؟ کامل تھا. اس لیے میں نے کہا کہ ادھر توجہ. یہ نسبتیں ایسے نہیں ہوتی. نسبت بڑی چیز ہے. چاول تول رہے ہو نا، چاول کے ساتھ جو کنکریاں ہوں گی نا، گندم تول رہے ہیں جو کنکریاں بھی ہوں گی، وہ گندم اور چاول کے باؤ جائیں گی، ان کے ساتھ اس کی نسبت ہے. تو اس لیے یہ نسبتیں بڑی چیز ہوتی ہیں. پیر کامل کا ہونا بہت بڑی چیز ہے، نسبت پکی ہو. تو بہرحال اگر ہو تو اس کا موکل اس کے پیر کی شکل میں حاضر ہوگا. موکل کئی شکل میں حاضر ہوتے ہیں نا. تو جب یہ عمل کرے گا تو پیر کامل کی شکل میں اس کا موکل حاضر ہوگا، اور ہر جائز خواہش جو ہوگی وہ اس کی کہے بغیر پوری کر دے گا اور وعدہ کرے گا. اور اربع عالم صاحب عمل کے روبرو ہو کر، اربع عالم تمام جہان کی روحیں اس کے سامنے روبرو ہو کر اپنا حال بیان کریں، اور عمل جس مشکل مہم میں ان سے مدد چاہے مدد کریں. وہ شیخ سعدی کا واقعہ میں نے بتایا تھا نا. غزل پڑھ رہے تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، رات کے اندھیرے میں کہ بیابان جنگل میں بول گئے، تو کہتے کاش کے سعدی ہوتے تو یہاں مجھے. تو بس ایک سیکنڈ نہیں لگا تو ہمیں سعدی اس کی آواز آئی، ہمیں کو سعدی کہتے ہیں. یہ شعر اس طرح پڑھ: اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، سلطان باؤ نے عین الفقر میں لکھا ہے. جب تم حیران متحیر اور پریشان حال ہو جائے، فاستعینوا اہل القبور، ان ارواح سے مدد طلب کرو. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے تلقین حاصل کرو، صبر حاصل کرو. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا. اور اس عبارت کو ہر روز 822 مرتبہ یا 38 ٹائم 38 مرتبہ یا بامر مجبوری 7 بار پڑھ لیں تو یہ سارے کمالات حاصل ہوں گے، لیکن عمل کے بعد، اس چلہ پورا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حفظ ہے واؤ زے حفظ کے جو 3 حروف کے موکلات ہیں اور ان کی جو عبارات ہیں اور ان کے ساتھ کے جو نام ہیں، جو عام آدمی ان ناموں کے ساتھ، ان حروف کے ساتھ شروع ہوتے ہیں جن کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کامل ہدایت عطا کرے. اور میرے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ لوگ سن کر کیا کر رہے ہیں، اس راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے.